السلام علیکم، انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ پی ٹی آئی کا جلسہ کیوں ہوا، کس لیے ہوا، کیوں اجازت دی گئی، علی امین گنڈا پور اور مراد سعید کا کیا کردار رہا، کیا اب دونوں کا کورٹ مارشل ہوگا یا دونوں ایک دوسرے کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے، پی ٹی آئی کے جلسے میں ایکچول کتنے لوگ شریک ہوئے، لاہور سے کتنے قافلے گئے، کے پی کے سے کون کون آیا، پنجاب کی قیادت کیوں مسنگ تھی اور کیا رنگ بازی کی گئی، کیا جعلی فوٹیجز تھیں اور لوگوں نے جلسہ کہاں پر دیکھا، کیا اس سے عمران خان کی رہائی ممکن ہو جائے گی۔ جو کہانی ہمارے تک پہنچی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ لبیک کا تھوڑا سا معاملہ ہے کہ لبیک نے اب کیا کرنا ہے، تو باقاعدہ بن گیا ہے۔ اسلام آباد میں جلسے اور جلوسوں کے تناظر میں جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا وہ کیا کہانی ہے، تو اس ویلاگ میں وہ موضوع بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل انسائیڈ سٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، یہاں سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے گا۔ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، بات شروع کرنے سے پہلے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ کیوں ہوا، کیوں اجازت دی گئی، اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے اور کتنے لوگ تھے، ایک واقعہ میں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں، سچا واقعہ ہے۔ اس وقت میڈیا پر اتنا زیادہ کوٹ نہیں ہوا تھا لیکن ہم موقع پر موجود تھے۔ یہ معاملہ ہے جی کہ نواز شریف صاحب کی جب اچانک اڈیالہ جیل میں طبیعت خراب ہوئی تھی، پھر کوٹ لکھپت جیل، پھر ان کی طبیعت خراب ہوئی تو ان کو لایا گیا تھا یہاں جاتی امرہ میں، اور جاتی امرہ کے بالکل سامنے شریف میڈیکل کمپلیکس، یہاں پر روز نواز شریف کا چیک اپ ہوتا تھا اور ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا کہ ان کو تازہ آب و ہوا کی ضرورت ہے، تو پھر یہ ان کے گھر میں ہی ایک آئی سی یو بنا دیا گیا تھا جاتی امرہ جو ان کی رہائش گاہ ہے، تو وہاں پر ان کا علاج معالجہ جاری تھا۔ گلبرگ کا ایک اراضی ہاسپٹل ہے، یہاں پر بھی نواز شریف صاحب کی اکثر آنیاں جانیاں ہوتی تھیں اپنی میڈیکل ٹیم کے ہمراہ۔ پھر وقت گزرتا گیا اور اس کے بعد جو ان کی میڈیکل رپورٹس آئیں، چیزیں آئیں، یہ میں بات بتا رہا ہوں جب یہ پناما والا یہ جو پلیٹلیٹس والے معاملے سے پہلے کی ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ پلیٹلیٹس کی کہانی نا اس کے بعد شروع ہوئی ہے، یاد رکھیے گا، یہ اس سے پہلے چند ماہ پہلے کی کہانی ہے۔ تو قصہ مختصر کہ پھر ان کا جب وقت ختم ہوا نا تو اب یہ سوچا کہ نواز شریف صاحب کو تو ہر صورت میں کوٹ لکھپت جیل لے کر جانا ہے، تو یار بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے کیوں نہ ایک ریلی کا اہتمام کیا جائے۔ تو ریلی پر بینڈ باجے بلائے گئے، پورا ایک شو تھا، رات کو خوبصورت لائٹنگ، پورا ماحول بنا ہوا تھا جاتی امرہ سے کوٹ لکھپت جیل تک، اور وہاں پر بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے، اور پاکستان کا یہ پہلا قیدی ہوگا جو ہم نے دیکھا کہ جس کو ڈول باجوں میں اور بھنگڑے تھے، آگے ناچ گانا تھا، اس میں یہ جا رہے تھے۔ ناچ گانا سے مراد ہے نون لیگ کے جو ترانے بج رہے تھے اس پر ڈانس تھا، تو کوٹ لکھپت جیل چھوڑ کر آئے، یعنی پہلا قیدی تھا کہ ڈول باجے بجائے گئے اور جو ریلی تھی اس کے آگے بھنگڑے ڈالے گئے، اور بھنگڑوں میں اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے میاں صاحب کو جاتی امرہ سے کوٹ لکھپت جیل چھوڑ کر نون لیگ والے آئے۔ اس کے بعد پلیٹلیٹس والا معاملہ ہو گیا، یہ ایک الگ موضوع ہے، ڈسکس کریں گے۔ اب یہ جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے نا، یہ جو اجازت دی گئی، یہ جلسے کی اجازت جو ہماری تک اطلاع پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ آخری خواہش یا چیزیں کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے انہوں نے اپنے ووٹرز کے سامنے سرخرو بھی ہونا تھا، تو پھر یہ کہا کہ خواہش پوری کر لیں دو، چھڑنا تے تسی خانوں ہے نہیں، اور جو ٹرائل ہونا ہے، اور اب اس کے بعد جو ٹرائل کا مرحلہ ہے وہ زیادہ تیز ہو جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور میں سوائے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کے اور ایک دو کے کوئی قافلہ نظر نہیں آیا، کوئی رہنما نظر نہیں آیا۔ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہوں، اور آپ نے فواد چودھری صاحب کی بھی وہ سوشل میڈیا پر کمپین دیکھی ہو، وجہ یہ تھی کہ یہ وہ چہرے ہیں سیاسی طور پر پی ٹی آئی میں جو متحرک رہے، لیکن پھر 9 مئی کے بعد یہ کوئی گرفتار ہو گیا، کسی نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا اور کسی نے پی ٹی آئی سے کنارہ کشی اختیار کر لی، تو اب انہوں نے ایک آنا تھا، ظاہر ہے ان کا بھی حق تھا، تو یہ ان کی ہمیں تھوڑی سی کمپین نظر آئی، یہ تھوڑے سے متحرک نظر آئے۔ اب ایک اور بات ہے، وہ بات بڑی دلچسپ ہے، جو نواز شریف صاحب والا واقعہ میں نے آپ کو بتایا نا، وہ اسی سے ریلیٹ کرتی ہے۔ وہ ریلیٹ اس لیے کرتی ہے کہ بھائی جان دیکھیں، ہم نے کوئی جلسے جلوسوں پر پابندی نہیں لگائی، آپ نے بھی تو اسی طرح کیا تھا، تو جو پریکاشنری میئرز ہوتے ہیں
وہ پریکاشنری میئرز کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، ادروائز کوئی اور معاملہ نہیں تھا۔ سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بیریئرز ہم نے کھڑے کیے گئے، جو رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، پھر یہ بھی تھا کہ جو افغانستان سے آئے ہیں، افغان کے مہاجر کیمپوں میں ہیں، وہ پھر کچھ کرتے ہیں تو ہم نے ان کی بھی شناخت کرنی تھی، یہ معاملہ تھا سارا۔ اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ ہے، علی امین گنڈا پور کو بھی ایکسپوز کرنا تھا کہ علی امین گنڈا پور جو ان کے صوبے کی امن و امان کی صورتحال اتنی بگڑی ہوئی ہے، جس کا اظہار گورنر کے پی کے نے بھی کیا تھا، فیصل کریم کنی نے، انہیں ایکسپوز کرنا تھا کس طرح یہ ریاستی وسائل کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اور یہ ان کے خلاف چارج شیٹ بن رہی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی چارج شیٹ ہے جب 8 مارچ 2023 کو پہلا آپریشن ہوا تھا اور پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے یا کارکنان تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم ریڈ لائن پر پہرا دے رہے ہیں تو ہاتھ لگا کے تو کوئی دکھائے، تو یہ باقاعدہ ان پر چارج شیٹ بنتی رہی تھی۔ میں پولیس کی ایلیٹ کی گاڑیاں نہروں میں پھینک دیں، وہ جو واسا کے ٹرک تھے وہاں کے پاں کرنا شروع کر دیا، اب خوب کنار روڈ پر موج مستی کی گئی۔ اب وہاں پر کیا ہے، سناٹا ہے، ہاں اور رات کو ایویں گئے میری مخلوق آ کے جائزہ لیتی ہو تو لیتی ہو، ورنہ وہاں پر کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، الو بولتے ہیں۔ یہ معاملہ علی امین گنڈا پور اور اجازت، یہ ہے ایک نقطہ کہ انہوں تے ذرا ایکسپوز کرو۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ یہ مراد سعید روپوش ہیں، چیزیں ہیں، معاملات ہیں، وہ کتنی انوالومنٹ کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ان دونوں نے ایک دوسرے پر ہی شکوک و شبہات کرنے، جو ان کے خلاف ثبوت سامنے آنے ہیں نا، وہ بھی کہانی کھل جانی ہے، معافی ان کو بھی کوئی نہیں ملنی، یہ جو رنگ بازیاں کر رہے ہیں۔ اپوزیشن جو اتنی یعنی 100 سے زائد سیٹیں ہیں، کوئی یہاں پر قافلہ یا اس طرح نظر نہیں آیا، وہ شیخ وقاص اکرم وغیرہ تھے۔ جلسے میں کتنے تھے؟ جلسے میں پورے جی 2 ملین تھے، 2 ملین لوگ تھے۔ وہ کیسے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 ملین یعنی 20 لاکھ، وہ اس لیے کہ جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، جو ویوز آئیں گے، جو کہانیاں ہوں گی، جو ویڈیوز آئیں گی، جو پرانی ویڈیوز شیئر کی جائیں گی، تو اس میں تو یہ 2 ملین ہی لگیں گے۔ اگر 2 ملین کا یہ مجمع ہو تو پھر تو اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کو رہا ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یار یہ پرانی فوٹیجز شیئر کرتے ہوئے بھی نا انہیں لجا محسوس نہیں آئی، ہمارے کچھ صحافیوں کو بھی اور کچھ پری پی ٹی آئی پرو ڈالرز کو بھی، کہ یار تسی اللہ دا نام جے جلسہ تہاڈے کول نہیں ہو رہا یا اس طرح کامیاب نہیں تے فیک ویڈیوز تے نہ وائرل کرو سوشل میڈیا پہ، پرانی ویڈیوز ہی وائرل کر رہے ہیں۔ اور اس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی بھی لا علمی کی آپ انتہا دیکھ لیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے منصب پر کتنا انمیچور بندہ 5 سال تک بیٹھا رہا ہے، کتنا فیک نیوز پھیلانے والا بندہ اس منصب کی زینت بنا کر یعنی اس پہ بٹھایا جاتا ہے، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی۔ یار اتنا جھوٹ۔ اور جب وہ پی ٹی وی میں حملہ ہوا تھا نواز شریف کے دور میں، جو ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی، کہتے میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ جب یہ عقیدہ ختم نبوت کے قانون پر نقب زنی لگانے کی کوشش کی گئی تھی، جب یہ 2017 والا مسودہ تھا، تب بھی کہتے تھے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کمیٹی کا حصہ۔ یہ جھوٹے مکار لوگ، منصوبوں پر یعنی بونے لوگوں کو بٹھا دیا گیا، جو جھوٹ پھیلاتے ہیں، فیک نیوز پھیلاتے ہیں، فیک ویڈیوز کا دھندا کرتے ہیں۔ اب یہ کہیں گے جی کہ دیکھیں جی کہ لاکھوں کا مجمع تھا، بلکہ 2 نہیں 3-4 ملین تھے، بلکہ 10 ملین تھے پورے۔ یہ اس طرح کی کہانی بنے گی۔ دوسری جانب لبیک کا معاملہ ہے جی، لبیک کا معاملہ بڑا سنجیدہ ہے، اور اس حوالے سے میں نے ایک ویلاگ کرنا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی صبح اپلوڈ ہو جائے گا، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس میں چیف جسٹس صاحب پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں کہ مبارک ثانی کیس کا تفصیلی فیصلہ کیوں نہیں آ رہا۔ مبارک ثانی کیس سے پہلے انہوں نے نیب ترمیمی آرڈیننس کا جو فیصلہ محفوظ تھا وہ سنا دیا، تو مولانا فضل الرحمان نے جو ڈیمانڈ کی تھی، اور اب لبیک کا کیسے امتحان شروع ہونے والا ہے، کیونکہ 7 ستمبر تو گزر گئی ہے نا، تو اب تو ہے یہ گو ہے، یہ میدان ہے، اور کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا حافظ سعد حسین رضوی جو ان کی وکٹیں گرتی چلی جا رہی ہیں یا ان کی ٹیم بکھر رہی ہے ایک ایک کر کے، کیا اس ٹیم کو یکجا کر پائیں گے جو ان کے نظریے پر کھڑی ہے،
جو سمجھتی ہے کہ ہمارا جو امیر ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، لیکن جو ان کے ساتھ مشیر ہیں وہ کام نہیں کرنے دیتے. تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آگے چل کر آپ سے ڈسکشن ہوگی. فی الحال اتنا ہی. آپ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. یہاں سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجیے گا. اللہ حافظ.